اسلام کا یہ آخری مہینہ ذی الحجہ شریف چل رہا ہے۔ اس مہینے کی دو تاریخیں ایسی ہیں جس میں اسلام کے دو عظیم خلفاء شہید کیے گئے، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اٹھارہ ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی تاریخ تھی، اور آنے والی 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم کے شہادت کی تاریخ ہے۔ صحابہ کی شان اللہ کریم نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہے، اور حضور نے اپنی احادیث میں بے شمار مواقع پہ صحابہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ کچھ وہ صحابہ ہیں جن کو نام لے لے کے حضور نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ نبی کے فرمان کی روشنی میں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ صحابی کی شان اتنی بلند و بالا ہے، اگر دنیا کا کوئی مسلمان لاکھوں سال کی عمر پا جائے اور ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارے، تو کسی بھی صحابی کے پیر سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی اس مسلمان کا رتبہ نہیں ہو سکتا ہے، وہاں تک اس کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہے جو رتبہ صحابی کا ہو۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ صحابی کے گھوڑے کی ٹاپ سے جو دھول اڑتی ہے نا، وہاں تک بھی لوگوں کی رسائی نہیں ہے۔ اگر ہزاروں سال کی عمر پا کر کے عبادت بھی کریں تب بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ غزالی دورہ حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر لاکھوں سال کی عمر پا کر کے کوئی مسلمان عبادت میں گزارے تو کسی صحابی کے رتبے کے برابر کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ حضور کے چہرے کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے میں، ایک نظر ایمان کی نگاہ دیکھنے میں اللہ نے جو ثواب رکھا ہے وہ لاکھوں سال کی عبادت میں ثواب نہیں رکھا اللہ نے۔ ایمان کی نظر سے حضور کا چہرہ ایک نظر کوئی دیکھے نا، تو اس دیکھنے میں، ایک نظر دیکھنے میں جو اللہ نے ثواب رکھا ہے وہ لاکھوں سال کی بندگی میں اللہ نے ثواب نہیں رکھا ہے۔ تو یہ اعزاز دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہے، وہ صرف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی تعداد تقریباً کم و بیش 1,24,000 ہے۔ اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج مجھے حضرت سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں، تاکہ ہماری قوم کے لوگ کم از کم اسلام کے ان سپوتوں کا نام اور ان کے کارنامے تو جانیں جن کی قربانیوں کے صدقے اور طفیل میں آج ہم مسلمان کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی پیدائش واقعے اصحاب فیل کے 6 سال کے بعد ہوئی۔ ابرہہ جب ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے، جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں کوئی 55 دن باقی تھے۔ مسجدیں سونے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، عبادت کے لیے ہوتی ہیں۔ لوگ مسجد پہنچتے ہیں اور اونگنے لگتے ہیں۔ شیطان بھی کیا کمال کا ہے، ہمارے خون کے اندر جو ہے، رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ کسی بھی حساب سے مسلمان کو نیکیاں نہیں کرنے دینی، اس کام میں وہ لگا رہتا ہے۔
اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان شیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو انسان کو چاہیے اپنے دشمن سے سترک رہے، ہوشیار رہے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آپ آئیں اور اونگھیں اور سوئیں اور نیند لیں، تو جو عبادت کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے وہ تشریف لے جائے گا۔ ویسے بھی جو نیکیاں ہمارے پاس ہیں، اگر ان کو پرکھا اور جانچا جائے تو شاید کوئی عبادت ہوگی جسے اس لائق سمجھا جائے کہ اسے رب کے دربار میں تحفے کی شکل میں پیش کیا جائے۔ تو ویسے بھی ہماری ہر عبادت فساد نیت کا شکار ہے، اور پھر ہم عبادت کرنے میں کوتاہی، کاہلی، کنجوسی، لاپرواہی کریں تو یہ بہت بڑی ناانصافی اپنے آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان ذی النورین یہ 6ویں مسلمان ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے پہلے 5 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 6ویں مسلمان حضرت عثمان غنی۔ عامۃ الفیل کے ٹھیک 6 سال بعد پیدائش ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ دین کرنے کی بنیاد پر ان فوان شباب میں اسلام قبول کیا تھا عثمان غنی نے۔ جب چچا کو پتا چلا کہ عثمان جو ہے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر کے ایک نئے مذہب کا پیروکار بن گیا ہے، تو پکڑ کر کے گھر میں ایک کھمبے میں رسیوں سے باندھ دیا۔ کہا عثمان تیرے سامنے 2 آپشن ہیں، یا تو محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا تو اس وقت تک ہم تجھے بھوکا پیاسا اسی کھمبے میں باندھ کر رکھیں گے اور مارتے رہیں گے جب تک تو مر نہ جائے۔ کئی دن تک اس طرح کے ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے، مگر کیا وارفتگی اور دیوانگی تھی حضرت عثمان کی۔ بھوک پیاس کوڑوں کی شدت تو برداشت کیا، اور جب بے ہوش ہوتے پھر ہوش میں آتے، پھر چچا پوچھتا کیا فیصلہ تم نے کیا؟ تو عثمان غنی کہتے چچا تمہیں بھول ہوئی ہے، ہم نے محمد کا دامن چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ہے۔ یہ تم سوچنا بھی مت کہ تمہارا اس ظلم سے تنگ آ کر کے عثمان نبی کا دامن چھوڑ دے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ عشق تھا حضور سے اس بندے مومن کو جو 6واں مسلمان ہے، 6واں مسلمان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حکم کی بنیاد پر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا عثمان کے ساتھ میرے محبوب اپنی بیٹی رقیہ کی شادی کر دی۔ نبی فرماتے ہیں میں نے عثمان سے اپنی لڑکی کی شادی کی ہے، اپنی مرضی سے نہیں، رب کے حکم کی بنیاد پر۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ محمد اپنے شہزادی کا رشتہ عثمان سے کر دے۔ یہ وہ صحابی ہیں، تنہا صحابی، اسلام کی تاریخ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج کی تاریخ تک اپنی بیوی کے ساتھ 2 بار ہجرت کرنے والا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا نمبر حضرت عثمان کا آتا ہے۔ مکے کی سرزمین پر جب ظالموں ظلم و تشدد کی حد کر دی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو مشورہ دیا حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی سیدہ رقیہ کے ساتھ پہلی بار آپ نے ہجرت کی مکہ سے حبشہ کی طرف، اور دوسری ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کو صاحب الہجرتین کہا جاتا، 2 ہجرت والا صحابی۔ صاحب الہجرتین کے علاوہ ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کے بعد دیگرے، حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر کے نبی کے زمانے ظاہری تک کسی نبی کی 2 بیٹی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئی، وہ حضرت عثمان غنی ہے جن کے نکاح میں امام الانبیاء کی 2 شہزادیاں کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی گئیں، اس لیے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ 2 نور والے۔ آقا علیہ السلام کی فرمان کی روشنی میں آقا فرماتے ہیں ملائکہ کے بیچ میں عثمان کا لقب ذوالنور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حور و غلمان اور ان تمام علاقہ جات میں عثمان کا لقب ذوالنورین دے رکھا ہے۔ 2 نور والا، 2 نور والا۔ 2 نور والا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
نبی کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں. نبی نور ہیں نا، ان کی اولادیں بھی نور ہیں، ان کی اولادیں بھی نور ہیں. تو 2 نور والے نبی کی 2 بیٹیاں جو دونوں نور ہیں، ان کا نکاح عثمان غنی میں کے نکاح میں ہوا. ان کی شادی ان کے ساتھ کی گئی، اس لیے انہیں ذوالنورین، 2 نور والے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مقام حضرت عثمان غنی کا ہے. آقا فرماتے ہیں لوگوں عثمان سے حیا کیا کرو، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں. آج میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا، 1 درجن سے زیادہ حدیثیں مجھے اس قسم کی ملی ہیں کہ حضور نے جن کے اندر عثمان غنی کو جنتی ہونے کی خبر اور بشارت دی. حضرت مغیرہ بن شعبہ، اما عائشہ صدیقہ، اس طرح کے بے شمار صحابہ اور صحابیات ہیں جنہوں نے روایت کی ہے کہ حضور تشریف فرما تھے، دروازہ بند تھا، اتنے میں کوئی آنے والا آیا، اس نے دستک دی. کہا کون ہو؟ نام بتایا گیا. کہا رک جاؤ، پہلے میں حضور سے پرمیشن لیتا ہوں کہ حضور تمہیں اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. جب حضور سے پوچھا جا کر کے انہوں نے، تو آقا نے فرمایا کہ جا کے ان سے کہہ دو اندر آنے کی اجازت ہے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ حضور نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. اندر داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر تھے. پھر دستک ہوئی، دروازے بیٹھے ہوئے دربان صحابی نے کہا رک جاؤ، میں حضور سے پوچھتا ہوں تمہارے لیے، حضور تمہیں پرمیشن دیتے ہیں اندر آنے کی کہ نہیں دیتے ہیں. حضور سے پوچھا گیا، حضور نے کہا جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والوں کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر تھے. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تہبند شریف جو تھا وہ تھوڑا اوپر تھا. آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اپنی چادر نور کو ایسے ہی، جیسے بے تکلف بھی آدمی بیٹھتا ہے نا، ایسی چادر ڈال رکھی تھی، تھوڑی تتر بتر تھی. تیسری بار آواز دی گئی دروازہ کھولنے کے لیے. انہیں پوچھا، میں حضور سے پہلے پوچھ لیتا ہوں تمہارے لیے کیا حکم ہے. حضور علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام سب سے پہلے ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھے، جو کپڑا تھوڑا اوپر اٹھا ہوا تھا اس کو پورا سیدھا کیا، اور ایک دم جیسے کسی سے ملنے کا ایک ہوتا ہے نا پروٹوکول، اس طرح سے سرکار بیٹھے. اور پھر اس کے بعد کہا جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو، اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ بڑی مشکلات اور بڑی بلائیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو وہ دیکھا گیا تو حضرت عثمان غنی تھے. جب سب محفل ختم ہوئی تو راویان حدیث فرماتے ہم نے حضور سے پوچھا، اما عائشہ نے بھی پوچھا، سیدہ حفصہ نے پوچھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پوچھا، صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ ابو بکر آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عثمان جب آنے والے تھے تو حضور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ گئے، کپڑا درست کیا آپ نے، چادر ٹھیک کیا آپ نے، اور آپ اس طرح بیٹھے جیسے کسی سے بہت دیر سے انتظار میں ملاقات کرنے کے لیے. نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ میں اس سے کیسے حیا نہ کروں جس سے حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ گوشت دے کر کے بھیجا، کہا جاؤ اور عثمان غنی کے گھر میں یہ پیالہ گوشت کا دے کے آ جاؤ. حضرت اسامہ تشریف لے گئے، گھر کے اندر داخل ہوئے، اور جب داخل ہوئے اجازت لے کر گھر میں تو دیکھا ایک سائیڈ میں حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سائیڈ میں سرکار کی شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں. تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت عثمان کا چہرہ دیکھتا، ایک بار حضور کی شہزادی کا چہرہ دیکھتا، کبھی یہ دیکھتا کبھی ان کا چہرہ دیکھتا. آخرکار میں بڑا محو حیرت تھا کہ دونوں میں سے کس کو خوبصورت کہوں، ان سے بڑھ کر وہ اور ان سے بڑھ کر کے یہ. پیالہ دیا گوشت کا، واپس آئے حضور کی خدمت میں. نبی گویا تیار بیٹھے تھے یہ پوچھنے کے لیے، اسامہ تم نے گھر میں داخلہ لیا تھا؟ کہا ہاں رسول اللہ اندر گیا تھا. گوشت کا پیالہ دے کے آ گیا؟ ہاں حضور دے کے آ گیا. کہا تم نے میری شہزادی کو اور میرے داماد عثمان کو دیکھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ دیکھا. یہ بتاؤ تم نے کیا ایسا جوڑا اتنا حسین و جمیل کسی اور کو دیکھا ہے؟ کہتی ہیں اللہ، اے رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم
سرکار میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا، اتنا حسین جوڑا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جو محبت حضرت عثمان غنی کی تھی، آقا فرماتے ہیں عثمان خلق کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ہم سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ ایک بار آپ کی وہ شہزادی حضرت رقیہ یا حضرت ام کلثوم، انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت علی، وہ بہت زیادہ ان کی عزت اور ان کا مقام حضور کے نزدیک ہے، تو دل میں یہ سوچ کے آئی پوچھنے کے لیے، چلیں ابا جان سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان یہ بتائیے علی کا رتبہ آپ کے نزدیک زیادہ ہے یا میرے شوہر عثمان کا رتبہ زیادہ ہے؟ یہ دل میں سوچ کے آئی حضور کی خدمت میں، سلام پیش کیا، حضور نے خیر مقدم کیا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ آپ حضور یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک علی کا رتبہ زیادہ بڑا ہے یا میرے شوہر عثمان کا؟ تھوڑی دیر حضور خاموش رہے، بڑا مسئلہ کٹھن تھا نا، شہزادیاں دونوں ہیں، ایک طرف فاطمہ زہرا ہے اور دوسری طرف رقیہ ہے، اب یہ جواب دینا کتنا مشکل ہے۔ اگر یہ کہتے نہیں ان کا رتبہ بڑا ہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے، ان کا رتبہ بڑا تو ان کا دل ٹوٹتا ہے۔ ایک باپ ایسی مشکل گھڑی میں کتنا اپنے آپ کو نروس سا محسوس کرتا، عام بندہ جو ہوتا ہے نا۔ حضور کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، فرماتے ہیں بیٹی عثمان غنی کا رتبہ نبی کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بہت بلند و بالا ہے، اور جنت میں ایک ایسا گھر اسے دیا جائے گا کہ ہماری امت میں سے کسی کو ویسا گھر نہیں دیا جائے گا۔ کتنی خوبصورتی سا جواب دے کر کے حضور نے مطمئن کر دیا۔ فاطمہ کا دل بھی نہ ٹوٹے، علی کا بھی دل نہ ٹوٹے، اور اپنی شہزادی کا دل بھی کیسے رکھا ہے۔ ایک باپ کو اپنے بیٹیوں کے حوالے سے اتنا ہی زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کی تو وہ جے جے کار ہے نا، اور کوئی غریب آئے نا، کوئی لڑکی غریب ہے، اگر جس کا رشتہ کسی کے غریب ہے، بیچاری کافی مفلس ہے، تو ہم نے مزاج بدلتے باپوں کا بھی دیکھا ہے۔ اس کا حساب چکانا پڑے گا اللہ کی بارگاہ، یہ دھیان رکھنا۔ انصاف بہت ضروری ہے، اسلام انصاف کے لیے دنیا میں مشہور ہے۔ اسلام کے انصاف کی تلوار میں دو دھار نہیں ہے، اس کی زد میں کوئی اپنا آتا ہے نا تو اس کی بھی گردن کٹے گی، اور بیگانہ آتا ہے تو اس کی بھی گردن کٹے گی۔ حضرت سرکار عمر فاروق اعظم کے دور میں ایک ملک کا بادشاہ مسلمان ہو کے آیا تھا، طواف کعبہ کر رہا تھا، کرتے کرتے اس کے احرام سے کسی بدو مسلمان تھے جو دیہات کے تھے، صحابی، ان کا پیر اس کے احرام کے نیچے اوپر پڑ گیا، تو تھوڑا سا اس کا احرام سرک گیا نیچے، تو زور سے کھینچ کر کے اس بادشاہ نے ان مسلمان کو تھپڑ مارا کھینچ کر کے۔ انہوں نے بھی تڑاک سے کھینچ کے جواب دیا ہوگا تو بادشاہ کہیں گا ہم نے کیا لینا دینا تیرے سے، ہم جس بادشاہ کے گھر میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اس بادشاہ کے نزدیک کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ زور کی لگائی تھپڑ کھینچ کے مارا، تو بادشاہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دربار میں گیا اور کہا دیکھیے اس نے آپ کے مسلمان نے ہماری عزت کا خیال نہیں کیا، ہم بادشاہ ہیں اور ہم کو تھپڑ مار دیا، ہمارے یہاں اگر ایسا کوئی کرتا تو ہم اسی گردن مار دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق جواب دیتے ہاں اسلام سے پہلے ہمارے یہاں بھی ایسا ہی تھا، لیکن جب سے اسلام ہمیں مل گیا ہے نا اب ہمارے یہاں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ اسلام کے پہلے ایسا تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہاں بادشاہ اور عام رعایا میں کوئی فرق نہیں ہے تو ہمیں آپ کے اسلام کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اسلام کو تیرے جیسے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام تو انصاف کی بات کرتا ہے، بادشاہ ہو تو اس کے لیے بھی قانون وہی ہے، رعایا ہو تو اس کے لیے بھی قانون وہی ہے۔ بڑا ہو یا چھوٹا، اسلام کے نزدیک کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ بڑائی اور چھوٹائی مال و دولت، پوسٹ اور عہدے کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے،
اللہ کا ججمنٹ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں کا بڑا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ ارب پتی خرب پتی اللہ سے زیادہ نہیں ڈرتا، اللہ سے خوف نہیں کھاتا ہے، تو اس فقیر سے زیادہ ذلیل اور کمین اور نیچ ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا، اس سے بھی ذلیل ہے۔ تو عثمان غنی نبی کے اس داماد محترم کا نام ہے جن نے 2 بار ہجرت کی ہے اسلام کے لیے، گھر بار چھوڑ دیا یار۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کر لینے کے بعد خود مختاری پائی ہے، تب سے ہر جمعہ کو حضور کی محبت میں ایک غلام خرید کر آزاد کرتا ہوں۔ او مسجد کی جھولی میں 5 روپیہ نہ ڈالنے والوں، آنکھیں موند کے بیٹھ جانے والوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت عثمان ہر جمعہ کو ایک غلام خرید کر کے حضور کی محبت میں آزاد کیا کرتے تھے، اور جس دن سے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی عثمان غنی نے، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مرتے دم تک ٹچ نہیں کیا ہے۔ اس عزت کی بنیاد پر یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ پر حضور نے بیعت فرمائی ہماری۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اولین سابقین میں سے جن کو اللہ نے ہدایت یافتہ قرار دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں ہی اپنے رضا کا پروانہ عطا فرما دیا ہے، اپنی رضا کا پروانہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار ہجرت کیے مکہ سے حبشہ کی طرف، اور پھر واپس آئے مکہ۔ جب یہ خبر پھیلا دی گئی کہ مکے کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو واپس پلٹ آئے مکہ میں، پھر ظلم کا وہی ماحول تھا، جھوٹی خبر پھیلائی گئی تھی۔ دوبارہ ہجرت کیا حضور کے حکم سے مدینے کی طرف اپنی بیوی کے ساتھ، اور پھر شہر مدینہ کے ہو کے رہ گئے۔ آج بھی جنت البقیع میں ان کی قبر انور موجود ہے، ظالموں نے نشانات مٹا دیے ہیں، وہاں تو کسی کی قبر کا نشان باقی نہیں رکھا ہے، 2 4 پتھر چھوٹے چھوٹے رکھ دیے ہیں، بقیہ سب ایسے ہی ہے، لگتا ہے کوئی کھیتی باڑی کا کام یہاں پر ہوتا ہے۔ اپنے باپوں کی نشانیاں ظالموں نے بڑا ہائی لائٹ کر رکھا ہے، مگر یہ نبی کے صحابہ ہیں جو مکہ کے جنت المالا کی قبرستان میں، مدینہ طیبہ کی جنت البقیع قبرستان میں جو صحابہ، کئی ہزار صحابہ، نبی کی کئی ازواج مطہرات، نبی کی شہزادیاں اور دائی حلیمہ، اس طرح کے لوگ جو وہاں مدفون ہیں، ان کے قبروں کے نشانات تک مٹا دیے گئے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاہجہاں جیسے بادشاہ کو تاج محل جیسے پتھر والے گھر میں کتنا سیفٹی کے ساتھ اس ملک میں رکھا گیا ہے نا، تاج محل۔ کیا نبی کے یہ دیوانے اس لائق نہیں تھے کہ ایمان والے ان کی قبروں کا نشان محفوظ رکھتے؟ مگر جب دل میں بغض و عناد کی چنگاری بھڑکتی ہے نا، صحابہ کی دشمنی کی، نبی کی عداوت کی، تو اس کا رزلٹ اس شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ کئی جنگوں میں شریک ہوئی۔ بدر کے موقع پر جب اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی تھی تو حضور کے حکم کی بنیاد پر وہ مدینہ طیبہ میں اس لیے ٹھہرے رہے کہ آپ کی بیوی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ بیمار چل رہی تھی، تو نبی نے فرمایا عثمان تم بدر کی لڑائی میں شریک مت ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں بدری صحابی میں شمار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے حضور، آپ کا حکم تو نہیں جائیں گے، کہا رقیہ کی تیمارداری کرو۔ تیمارداری کرتے رہے۔ جس دن بدر کے جنگ کے فتح ہونے کی خوشخبری لے کر کے قاصد مدینہ طیبہ آیا تھا،
تو اس وقت جنت البقیع قبرستان سے حضرت عثمان غنی اپنی بیوی سرکار کی شہزادی حضرت رقیہ کو دفن کر کے باہر نکل رہے تھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے بدر کے اندر جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اس میں سے حضرت عثمان غنی کو بھی حصہ دیا تھا اور بدری صحابہ میں شمار فرمایا، اور بدری صحابہ کے حوالے سے اللہ کا فرمان قرآن میں موجود ہے، جو بدری صحابی ہیں اللہ نے سب کچھ ان کا معاف کر دیا ہے، ان سے کبھی بھی کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے ججمنٹ قرآن موجود ہے بدری صحابہ کے حوالے سے۔ اصحاب بدر کو امتیازی شان حاصل ہے، نبی کے 4 خلفاء ان کا سب سے پہلا پوزیشن ہے ترتیب وار، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، یہ 4 خلفاء ان کا رتبہ سب سے سپریئر ہے ترتیب وار۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، ان کا رتبہ آتا ہے، اور پھر سارے صحابہ میں بدر کے 313 صحابہ کا نام سر فہرست آتا ہے، ان کا نام اس میں شمار کیا گیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح اس طرح کیا کہ رقیہ کا جو مہر تھا اسی مہر کے بدلے میں اللہ کے حکم کی بنیاد پر میں اپنی دوسری شہزادی کا نکاح عثمان سے کر رہا ہوں۔ اور جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا نا تو نبی نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ عثمان کی شادی کروا دو۔ اللہ گواہ ہے اگر محمد کے پاس 4 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت کے مطابق اگر محمد کے پاس 10 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت کے مطابق اگر محمد کے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے محمد ان 40 بیٹیوں کی شادی عثمان سے کر دیتا۔ سوچئے کتنے پیارے اور عزیز تھے حضرت عثمان، یہ تو قربانیاں ان کی ہیں ہی نا۔ جیش اسرا کے بادشاہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب پورے مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، تپش خطرناک تھی، کھجوریں پک چکی تھیں، اور غزوہ تبوک کا موقع پیش آیا، جنگ کا موقع پیش آیا، نبی نے اعلان کیا صحابہ اپنے اپنے نام لکھواؤ، جنگ پہ چلنا ہے، غزوے پہ چلنا ہے۔ تبوک کی سرزمین پر عیسائیوں کا لشکر اکٹھا ہو رہا ہے، تو ہوتا ہے نا آرام پسند جو لوگ ہوتے ہیں نا، ارے ابھی تو اچھا دن آیا ہے، تھوڑا آرام کر لیں، ہمارے باغ میں پھل پک گئے ہیں، ان کو اتار لیں کھجوروں کو، اور ابھی تو ہم نے ایسی لگائی کبھی ایک دن سوئے بھی نہیں ہے، 2-4 دن سو لیں، نئی گاڑی لے کے آئے ہیں، کم سے کم 2-4 ٹور تو کر لیں اس گاڑی پہ بیٹھے۔ یہ دل میں تمنا ہوتی ہے نا آدمی کے، یہ کر لیں وہ کر لیں وہ کر لیں۔ کچھ صحابی ایسے تھے جنہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو روک لیا، ان کی تفصیل پھر کبھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ان میں سے ایک صحابی ایسے تھے کہ جب ان کو احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے نا تو اپنے آپ کو لا کر کے باندھ لیا کھمبے سے۔ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جنت کی کیاری میں ایک ستون سے باندھ لیا، اس جرم کی تلافی کے لیے جو ان کے نزدیک تھا کہ نبی کے حکم کی بنیاد پر میں نے اس پر عمل درآمد نہ کیا، اور اس امید پہ کہ کھجور توڑ لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، میرے پاس گھوڑا ہے میں جلدی چل کے پہنچ جاؤں گا۔ آخر کار وہ غزوہ بھی ہو کے ختم ہو گیا، سب تشریف لائے واپس، صحابہ اور حضور واپس آ گئے، تو ان کو احساس ہوا کہ غلطی تو ہو گئی، تو کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ کئی بار ادھر سے آئے ادھر سے آئے ادھر سے آئے، جب ادھر سے آتے تو حضور چہرہ ادھر پھیر لیتے، ادھر سے آتے تو حضور چہرہ ادھر پھیر لیتے، اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کیا، کھمبے میں باندھ لیا۔ آج بھی ستون توبہ کے نام سے وہ کھمبا مشہور ہے جنت کی کیاری میں، جہاں لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ آج باندھ لیا اس سے، اور یہ عہد کر لیا جب تک میرے مصطفیٰ اپنے مبارک ہاتھ سے میری رسی نہیں کھولیں گے تب تک میں بندھا رہوں گا، چاہے مجھے موت آ جائے۔ اسے کہتے ہیں غلطی کا احساس ہونا۔ ہم نے کبھی اپنی غلطیوں کا احساس کیا ہے؟
الٹے سلٹے ناجائز حرام جانے کیسے کیسے کام کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے. کبھی ہم نے اپنے آپ کو خدا کے دربار کا ملزم محسوس کیا؟ اور محسوس کیا تو ہم نے اس کے بدلے میں اپنے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوچنے کا وشے ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پہ نبی نے چندہ کیا تھا، ترغیب دلائی، لوگوں یہ جیش اسرا پیش آیا ہے، تنگی مال کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، فصلیں نہیں ہوئی ہیں، تو چندہ دو. اسلام کا کام جو ہے چندے ہی سے ہوا ہے زمانے، ہر زمانے میں. حضور چندہ کرتے تھے یار، امام الانبیاء ہو کر کے. ان کے لیے کیا کمی تھی اور کیا پرابلم تھا؟ ایک اشارہ فرماتے، جنت سے دولت ہی دولت آتی حضور کی بات. مگر یہ ترغیب دلانے کے لیے کہ امت دولت کے لیے اپنے آپ کو برباد نہ کرے، اسے خدا کی دی ہوئی امانت سمجھے اور وہیں خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے. چنانچہ جب رغبت دلائی گئی تو سب سے پہلے حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے، اونٹوں کا پالان بھی، ساز و سامان بھی اور خرچہ بھی. حضور نے پھر رغبت دلائی، پھر دوسری بار کھڑے، حضور 200 اونٹ، ساز و سامان، پالان، خرچہ میری طرف سے. سرکار نے پھر رغبت دلائی، حضرت عثمان پھر کھڑے کہا حضور 300 اونٹ، ساز و سامان کے ساتھ، پالان کے ساتھ، خرچے کے ساتھ عثمان کی طرف سے. حضور علیہ السلام منبر نور سے نیچے اترے اور فرمایا، یہ ایک عظیم الشان جملہ، عثمان کا یہ کام ایسا کام ہے اب اسے کوئی بھی کام نقصان نہ دے گا، اس نے جنت خرید لی ہے، جنت. یہاں تک فرمایا گیا عثمان غنی نے 2 بار جنت خریدی ہے، 2 بار، 1 بار نہیں. ہم کیا جنت خریدیں گے یار؟ چاہے کتنے سال کی عمر مل جائے، اللہ سے اس جنت کو مانگتے مانگتے ہم تھکے جا رہے ہیں، روتے روتے. جن کو چاہیے ان کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کو چاہیے بھی نہیں، یا چاہیے بھی مگر اس کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں. جانا ضرور چاہتے ہیں مدینہ، مگر حضور کے بتائے ہوئے کام نہیں کرنا چاہتے. ارادہ تو ہے جانے کا جودھ پور، ٹکٹ نہیں لیں گے، گھر سے چل کے ریلوے اسٹیشن نہیں جائیں گے، گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے، جودھ پور پہنچ جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں. اللہ نے حرکت میں برکت رکھی ہے. جب آپ آگے بڑھیں گے، سویا مت کیجئے مسجد میں، مسجدیں سونے کے لیے، اس لیے بار بار میں کہتا ہوں سویا مت کیجئے. اللہ کا فرشتہ جب آپ کا نام لکھے گا، یہ مسجد میں بیٹھا ہوا یہ 1 گھنٹہ سوتا رہا ہے، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ دھیان رکھا کریں اس بات. تو حضرت عثمان غنی نے 2 بار جنت خریدی، 2 بار. مدینہ طیبہ جب آئے نا تو ایک یہودی کا کنواں تھا جسے بیر روما کہتے ہیں. پانی کی بڑی قلت تھی مدینے میں. تو یہودی بہت زیادہ پیسہ اور قیمت لے کر کے جو ہے وہ کنواں کا پانی دیا کرتا تھا مسلمانوں کو. حضرت عثمان نے یہ دیکھا تو دل پہ بوجھ سا محسوس ہوا، تو حضور سے اجازت لیا، کیونکہ حضور ایک دن بیان فرما رہے تھے جو مسلمانوں کے لیے جو ہے بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، محمد اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہے. عثمان غنی اس وقت موجود نہیں تھے محفل میں، سن لیا کسی سے، آئے حضور کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم. کب آئے؟ جب کنواں خرید کر وہ یہودی کو پورا پیمنٹ دے لیا، اب آئے حضور کی بارگاہ میں، سلامی پیش کی. کہا یا رسول اللہ میں نے اس طرح سے سنا ہے، آپ نے بیان فرمایا ہے کہ بیر روما کو خرید کر کے جو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اسے جنت کی بشارت سرکار آپ نے سنائی ہے، تو کیا یہ وعدہ ابھی بھی ہے حضور؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ہاں بالکل ابھی بھی ہے. کہا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، عثمان نے اس یہودی سے کنواں پورا خرید لیا ہے، آپ کو گواہ بنا کر میں اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں پانی پینے کے لیے. کئی ہزار دینار دے کے خریدتا تھا کنواں اس وقت. 1 دینار سونے کا ہوتا، سونے کا سکہ
خرید کر کے اللہ کے بندوں پہ وقف کیا تو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی اور فرمایا عثمان تم نے 2 بار پیسہ دے کے جنت خریدا ہے، پیسہ دے کر۔ یہ تنہا وہ صحابی ہیں جنہوں نے پیسہ دے کے جنت کو خریدا ہے، پیسے تو اور نے بھی دیے ہوں گے نا، مگر جو خدمات دینیہ مالی حیثیت سے عثمان ذی النورین کی رہی نا، وہ کسی اور کی نہیں تھی، صحابہ میں کسی اور کی نہیں تھی اتنی، یہ خاندانی مالدار تھے۔ آج بھی لوگ مالدار بنتے ہیں، پہلے بھکاری ہوتے ہیں پھر مالدار بنتے ہیں، تو ایسے اکڑ جاتے ہیں جیسے مرا ہوا مردہ نہیں اکڑتا ہے، چلیں گے تو ٹیڑے ٹیڑے، ایسا لگتا ہے کوئی بہت موٹا تگڑا بکرا ہے جو چلتا یوں یوں کر کے چلتا ہے۔ دیکھا ہم نے اسی شہر میں دیکھا ہے لوگوں کو چلتے ہوئے جو مالدار لوگ ہیں، تاکہ لوگ سمجھے کہ ہاں مالدار آدمی ہے نا۔ ارے لوگوں، اللہ بھکاری بنانے میں دیر نہیں لگاتا ہے، ہاں اترایا مت کرو، اللہ نعمتیں دے نا، اگر اللہ اپنی طرف سے برکتیں عطا فرمائے شکران نعمت کیا کرو، ورنہ اللہ نعمتیں لینے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ کفران نعمت کیا نہیں اور اللہ تمہیں ایسے سے ایسے کر دے گا۔ مثالیں بہت مل جائیں۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے 12 سال تک اسلام کی خدمت بحیثیت امیر المومنین کی ہے، 12 سال تک۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا نا، حضرت عمر کے سننے میں بات آئی کہ کچھ جگہ لوگ جمع ہوئے ہیں خلیفہ کا انتخاب کرنے کے لیے۔ ذرا دیکھیے صحابہ کا مزاج، دیکھیے خلافت کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں انتقال کے وقت تک کسی کو خلیفہ اسسٹنٹ نامزد نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر کے لڑکے تھے کئی ایک، ان کے بھی انتقال کا وقت قریب آیا، اچانک موت نہیں آئی تھی، انہوں نے کوئی وصیت نہ کری کہ میرے بعد میرا لڑکا خلیفہ بنے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا نا، 10 سال تک دینی خدمات کری اور 22,50,000 مربع میل تک اسلامی پرچم لہرایا۔ اس عمر نے بھی اپنے انتقال کا جام پیتے وقت تک اپنے بیٹوں کے لیے وصیت نہ کری کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ جب سنا کہ کچھ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں تو 50 سے 60 صحابہ کو بھیجا، جاؤ اور جہاں یہ میٹنگ چل رہی ہے وہاں پر کھڑے رہنا جب تک خلیفہ کا انتخاب عمل میں نہ آ جائے۔ کچھ لوگوں کا نامزد کیا گیا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، جو بدری صحابہ تھے ان میں سے لوگوں کا نام کی بھی آپ لوگ چن لیں جسے چاہیں خلیفہ۔ حضرت عبد الرحمن اور ایک صحابی جن کا نام منتخب کیا گیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا کہ ہم خلیفہ نہیں بنیں گے۔ پھر اور جو لوگ تھے ان سے تنہا مل کے پوچھا، حضرت عبد الرحمن فرماتے پہلے میں نے حضرت علی سے پوچھا، علی خلافت کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہو؟ حضور کی سنت اور اللہ کے فرمان پر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت لینا چاہتے ہیں، کیا تیار ہو؟ کہا نہیں، ہمارے اندر یہ سکت نہیں ہے۔ کہا اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو کس کا نام پیش کریں گے؟ کہا عثمان غنی کا۔ عثمان غنی سے تنہائی میں ملے، کہا ہم نے اپنے آپ کو اور انہوں نے اپنے آپ کو اس زمرے سے الگ تھلگ کر لیا ہے۔ عثمان غنی اگر آپ خلافت کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور اگر آپ کا ہم سلیکشن نہ کریں تو آپ کس کا نام لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا سلیکشن آپ نہیں کرتے ہیں تو میں علی کا نام لوں گا۔ کیسی محبت تھی آپس میں۔ حضرت علی کہتے ہیں عثمان کا نام لے لیا، عثمان غنی کہتے ہیں علی کا نام۔ تو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی اور انہوں نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی، اور جب خلیفہ منتخب کر دیے گئے تو 12 سال تک آپ نے خلافت کی۔ اس پیریڈ میں جو کام انجام دیے ہیں ان کی خدمات کو کئی گھنٹوں بیان کیا جائے پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ جو قربانیاں انہوں نے دی 12 سال کے اندر، کہاں سے کہاں تک آپ نے اسلامی سرحدوں کو پھیلایا ہے، یہ آپ کا ہی حصہ تھا۔ آج کیا حال ہے؟
ہم پیر ہیں تو اپنے مرنے سے پہلے ہمارا بیٹا ہی خلیفہ ہونا چاہیے. یہی ہو رہا ہے نا, پیر ابن پیر ابن پیر ابن پیر ابن پیر, دادا پر دادا لکڑ دادا دھکڑ دادا سکڑ دادا, سو پوتا پر پوتا لکڑ پوتا دھکڑ پوتا, نہیں نام زد کر جاتے ہیں. میرے بعد یہی ہونا چاہیے. دیکھیے ترتیب دیکھیں خلافت کی. نبی کے صحابہ کا مزاج کیا تھا اور آج مزاج کیا ہے. جب سے خلافت کو لوگوں نے وراثت میں منتقل کر دیا, تب سے اس کا جو ہے جو برکت اس کی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کی برکت ختم ہو گئی. آپ دیکھیے نا, اٹھا کر دیکھیے, خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے بیٹوں کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ آخر کیا وجہ تھی خواجہ معین الدین چشتی کو خلیفہ بنانے کی؟ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنا اسسٹنٹ خواجہ بختیار کاکی کو کیوں کیا؟ کیا فخر الدین نہیں تھے جن کا مزار سربار شریف میں ہے؟ ان بزرگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سرکار غوث پاک کو آپ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا, دوسرے کو کیا. سری سختی نے جنید بغدادی کو کیا, ان کے بیٹے نہیں ہیں. حالات بگڑ گئے ہیں اتنے خراب, اس لیے کہ لوگوں نے اسے سورس آف انکمز بنا لیا ہے. پیری مریدی کو بزنس, دھندا پانی, عیش کریں گے اولادیں. اور یہی وجہ ہے پیروں کی اولادیں 95% بگڑی ہوئی ہیں. انہیں پڑھنے لکھنے سے کوئی مطلب نہیں, کچھ نہیں پڑھنا لکھنا ہے. باپ کما کے رکھا ہو, ہم بھی کمائیں گے, یہاں سے لے کے پوری دنیا میں دوڑیں گے, بھاگیں گے, ہاتھ چموائیں گے, پیر چموائیں گے. ایک 4 سال کا بچہ ہے, 3 سال کا بچہ پیر صاحب کا, 80 سال کا بڈھا بھی کمبخت اس کے ہاتھ پیر چومتا ہے. ظلم کیوں کرتے اس بچے کے ساتھ جو بچہ بچپن سے لے کے جوانی کی دہلیز پر پہنچتے وقت تک اپنے آپ کے پیر بوڑھوں کو چمواتا ہو؟ کیا کبھی سوچے گا کہ ہم بوڑھوں کی قدر کریں؟ ظلم کرتے ہو پیروں کے ساتھ میں, پیروں کی اولادوں کے ساتھ میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے کچھ شریروں نے گھیر لیا تھا اور نبی کا یہ داماد, 2 شہزادیاں جس کے نکاح میں یہ بات دیگرے, اور جنہوں نے اسلام کی خدمت بے پناہ کی ہے, بے پناہ کی, جنہوں نے جنت 2 بار خریدی ہے, جنہوں نے پورے مدینہ کے لوگوں کو پانی خرید کر کے کنواں اور پانی پلایا, لوگ پیتے رہے, سیراب ہوتے رہے. لوگوں نے جب محاصرہ کیا حضرت عثمان غنی کے گھر کا تو 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر میں پانی نہیں پہنچا ہے. قوم نے پانی پینے سے بھی حضرت عثمان غنی کو محروم رکھا ہے. یہ قوم کا مزاج ہے, جو کوئی دین کا کام کرے نا اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. اس شہر میں بھی ایسی روایت مل جائے گی آپ کو, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں بھی ایسے حالات مل جائیں گے. ہاں, قربانی کوئی اور دیتا ہے, مزے اور کوئی لوٹتا ہے. تو قربانیاں جنہوں نے دی تھی, 12 سال تک اسلام کی خدمت کری ایز اے امیر المومنین, اور اس سے پہلے خدمات دینیا انجام دی, اس امیر المومنین کو شک و شبہ کی بنیاد پر اس طرح سے بے دردی سے ان کے گھر میں قتل کیا. حالانکہ اس وقت کسی نے کہا تھا آپ کے سامنے 3 آپشن ہیں, یا تو آپ ملک شام چلے جائیں, یا پھر آپ مکہ چلے جائیں حدود حرم میں تاکہ لوگ آپ پر اٹیک نہ کریں, اور یا پھر آپ حکم دے دیں فوج کو کہ فوج جو ہے ان بلوائیوں کو تلوار سے ٹھیک کر دے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں مکہ اس لیے نہیں جاؤں گا کہ حدود حرم میں اگر ایسی کوئی غلطی نبی کی امت کرتی ہے تو اس کا جواب کون دے گا؟ اگر مجھے وہاں قتل کیا گیا میں کیا جواب دوں؟ میں ملک شام اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں نے تو بڑی محبت میں مدینے کی طرف ہجرت کی تھی, اور ہماری زندگی میں ہمارا یہ ایک ہی مدعا ہے, موت آئے تو شہر مصطفیٰ میں آئے. مدینہ چھوڑ کے میں کہیں مرنا نہیں چاہتا. وہ لوگوں اگر میں کہیں چلا بھی گیا نا, اگر میری موت مقدر ہے تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا مرنے سے. اور یہ کہ میں فوج کو حکم دوں نبی کے شہر میں خون ریزی کرواؤں عثمان, یہ بھی گوارا نہیں کرتا.
میں قتل ہو جانا گوارا کر سکتا ہوں، امت کے بیچ تلوار چلانے کا آدیش نہیں دے سکتا۔ آج کتنے لوگ ہیں اسی کام میں لگے رہتے ہیں، ان دونوں کو لڑا دو تاکہ اس کی مائنز خرید لی جائے۔ ارے غلط تو نہیں کہتا ہوں؟ ہاں، ایسے تکم لگائیں گے، لڑا دو کم وقتوں کو، بھائیوں کو، اور بیک راستے سے، چور دروازے سے حساب کتاب سیٹ کر کے مائنز خرید لو اور دونوں کو بھکاری بنا دو۔ کر لو، جتنی بھی یہ چلم چلی کرنی ہے پاکھنڈ کا کر لو، ایک دن ملک الموت تمہارا گلا دبوچ کے لے جائے گا نا، اور جن اولادوں کے لیے پراپرٹی اکٹھا کیے نا، عیاشی کریں گے، اور تیری قبر میں فرشتے اتنا کوٹیں گے نا، تجھے بیٹے اتنا کوٹیں گے، حساب دیتے دیتے تیری چھٹی کا دودھ یاد آئے گا۔ عثمان غنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارض عنہ باہر پہرا لوگ دے رہے ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت طلحہ، حضرت سعد کے شہزادگان تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضرت علی نے کہا تھا خبردار کوئی بھی شخص بلوائی حضرت عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ پیچھے سے کسی کے مکان کی چھت پہ چڑھ کر کے حضرت محمد ابن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے لڑکے، وہ 2-3 بلوائیوں کے ساتھ کودے گھر میں۔ اس وقت حضرت عثمان قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ کی بیوی بغل میں بیٹھی بھی تھی۔ حضرت عثمان غنی کی داڑھی شریف کو محمد ابن ابو بکر نے پکڑا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا بیٹے، بھتیجے تیرا باپ اگر تیری یہ حرکت دیکھتا تو تیرے ساتھ کیا کرتا؟ ڈر کے مارے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اتنے میں جو 2 بلوائی مصر سے اور آئے ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کر کے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ خون کے قطرات قرآن عظیم کے ورق پر بکھرے پڑے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ میرا یہ صحابی شہید کیا جائے گا، مظلوم شہید ہوگا، اور اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ انہوں نے اس طرح سے جان دی ہے دین اسلام کے لیے، کبھی ہم انہیں بھی یاد کر لیا کریں۔ اپنے پیر، دادا پیر، لکڑ دادا پیر، دھکڑ دادا پیر کی فاتحہ لگانے والوں، کبھی ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کر لیا کرو۔ کسی پیر کی نہ یہ خدمات ہیں، نہ یہ رتبے ہیں جو عثمان غنی کے ہیں، جو علی مولا کرم اللہ الکریم کے ہیں، جو حضرت عمر فاروق کے ہیں، اور حضرت سرکار ابو بکر کے، اور دیگر اصحاب رسول اللہ کے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے صحابہ سے محبت کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔